اشر رانی کیس فاطمہ بچی کا جو کیس ہے اس میں سنا ہے آج کوئی نئی پیشرفت سامنے آئی ہے. ہاں پچھلے 24-36 گھنٹوں میں ایک تو یہ کہ کچے کے ڈاکوؤں نے اسد شاہ کے حق میں بیان دیا ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو کچھ ہونے نہیں دیں گے. یہ میرے خیال سے اسی دن آئے جس دن جو اس کے پیر کے مرید تھے انہوں نے تھانے میں جا کے ملاقات کی تھی. اور وہ کیسے ہو گئی ملاقات, کہاں گیا DIG کا بیان, کہاں گئی انویسٹیگیشن, کہاں گیا وہ دباؤ نہ ہونے کے دعوے. تو ایسی فیسیلیٹیشن تو پتہ نہیں کس کس کو حاصل ہے کس کو نہیں ہے. کچے کے ڈاکو کیوں اس کے حق میں بیان دے رہے ہیں یہ بھی واضح ہے, اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آخر کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کامیاب کیوں نہیں ہو پاتا. کیونکہ ایک تو یہ بیان سامنے آیا, دوسرا جو 4 شریک ملزم تھے وہ آج رہا کر دیے گئے, مطلب چھوڑ دیا گیا, گرفتاری تو ڈالی ہی نہیں گئی تھی شاید. تو اس میں 2 ڈاکٹرز ہیں جس میں ایک MS شامل ہے, ایک کمپاؤنڈر ہے اور ایک SHO ہے. کچھ چینلز یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا, اور یہ خیر کرنٹ اپڈیٹ کیا ہے یہ تو نہیں پتہ, لیکن ان کو آج رہا کر دیا گیا تھا. پولیس نے چھوڑ دیا تھا, بول دیا تھا شامل تفتیش فی الحال یہ رہیں گے, ان سے تفتیش ہوتی رہے گی, نہیں جب بھی بلایا جائے گا یہ آئیں گے. ان کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ نیگلیجنس, ثبوت کو چھپانا, اس طرح کے کچھ الزامات تھے. اس میں جو ایک MS تھا ڈاکٹر جس نے بعد میں استعفیٰ دے دیا تھا, اس پہ الزام یہ تھا کہ نوشر و فیروز لاش منتقلی کے لیے اس نے سرکاری ایمبولینس فراہم کی تھی. جو SHO تھا اس پہ الزام یہ تھا کہ پولیس کے ذریعے اس کے جو والدین تھے اس پہ پریشر ڈالا گیا تھا, بجائے اس کے کیس رجسٹر کرتے الٹا پریشر ڈالا گیا تھا. اور کمپاؤنڈر وہ تھا جس کے بارے میں اسد شاہ نے خود کہا تھا کہ بچی کا علاج کرنے آتا تھا یہ. تو کہتے ہیں کہ جی DSP کے سامنے ان لوگوں نے اپنے بے گناہی کے ثبوت دیے ہیں. آج کچھ چینلز پہ سن رہا تھا میں کہ DSP کے سامنے اپنی بے گناہی کے ثبوت فراہم کیے ہیں. اور وہ کون سی بے گناہی ہے؟ کیا اس بچی کا بغیر پوسٹ مارٹم, بغیر میڈیکل ایگزامینیشن کے اس کو دفن نہیں کیا گیا تھا؟ کیا اس بچی کے والدین کو پریشرائز نہیں کیا گیا تھا؟ کیا وہ ایمبولینس پرووائڈ نہیں کی گئی تھی سرکاری؟ اگر یہ سب کچھ ہوا تھا تو کیا کس نے, کیا کہیں سے کوئی جن آئے تھے انہوں نے کیا تھا؟ خیر DSP صاحب نے ان کو جانے دیا کہ جی قابل تفتیش رہیں گے. ہو سکتا ہے کوئی پروسیجرل معاملہ ہو, لیکن بظاہر تو تشویش بڑھ رہی ہے نا. کچے کے ڈاکوؤں کا اس طرح بیان آنا اور پھر ان کو چھوڑ دینا, اب پتہ نہیں اگلا اسٹیپ کیا ہے. مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی تھی گزشتہ روز اسد شاہ کے. اب پولیس اس سے کیا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو جو چھوڑا گیا ہے وہ پولیٹیکل پریشر پہ چھوڑا گیا ہے. سندھ میں پولیٹیکل پریشر کون دے سکتا ہے؟ سنا ہے کہ نام لینا تو فضول یوں ہو جائے گا کہ اس کا بیکلیش کون برداشت کرے گا. کوئی ہیں ایک صاحب جو پیپلز پارٹی کے سابقہ دور میں 2013 سے 18 کی جو حکومت تھی سندھ کی, اس میں وہ MP تھے, اور ایگریکلچر کی کوئی کمیٹی, اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, اس کے بھی کچھ تھے وہ. پھر 2018 میں پھر وہ MNA بنے, خیرپور سے ہی, خیرپور 4 جو رانی پور کا ایریا ہے وہاں سے. ان صاحب کے کوئی بھتیجے بھانجے ہیں اسد شاہ صاحب. تو اب آپ پولیٹیکل پریشر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دوسری بات, کہیں کوئی چھوٹا موٹا جرم بھی ہوتا ہے اس جگہ کو سیل کیا جاتا ہے. کیا وہ حویلی سیل کی گئی؟ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق اس حویلی کا کمرہ سیل کیا گیا, ان کو پولیس نے بتایا. لیکن BBC والی کی رپورٹ بھی خود بھی اس میں بڑی بیچاری لاچار نظر آ رہی ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. نہیں, مطلب وہ بات نہیں ہے, BBC کوئی غنڈہ نہیں ہے, BBC بھی تو رپورٹ ہی کرے گا نا. BBC کی لاچاری نظر آ رہی ہے کہ وہ خود بھی شاید مسکرانا چاہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے وہ کمرہ سیل کیا ہے تو کہاں ہے اس کمرے کی, اس بستر کی رپورٹ, اس فرش کی رپورٹ, وہاں سے کیا تجزیہ آپ نے کلیکٹ کیے تاکہ وہ بچی کے بارے میں, بچی کے ساتھ کیا ہوا وہ واضح ہو سکے. اس اسد شاہ کی والدہ کا بھی بیان سامنے آیا, وہ بھی کوٹ ہوا ہے اس BBC میں کی رپورٹ میں. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے وہ جگہ سیل کی ہے تو یہ حنا شاہ صاحبہ کی گرفت میں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ وہ اسی حویلی میں موجود ہیں, اس کی تو حفاظتی ضمانت بھی اب ختم ہو گئی ہے. پولیس ہمت ہی نہیں کر رہی ہے. کوئی سیاستدان جو سندھ کی سابقہ گورنمنٹ, اب تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے سندھ پر, جو سالوں سے دہائیوں سے حکمران ہیں, ان میں جو ان کے
جو ان کے سافٹ امیج ہے، جو اچھے چہرے ہیں. رضا ربانی صاحب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں شہری رحمان صاحبہ؟ کہاں ہیں بلاول صاحب؟ وہ کوئی بیان کیوں نہیں دے رہے؟ وہ کوئی ایکشن کے لیے احکامات کیوں نہیں دے رہے؟ میرے خیال سے اگلا الیکشن بھی تو لڑنا ہے نا. تو اگلا الیکشن لڑنا ہے تو پھر الیکٹیبلز کو نہیں چھیڑنا ہے. تو اگر نہیں چھیڑنا ہے تو پھر نہ کچے کے ڈاکو ہلیں گے، نہ اس طرح کے مبینہ ریپسٹ ہلیں گے، نہ کنیزے رکھنے کا جو رواج ہے ان علاقوں میں وہ ختم ہو سکے گا. تو جن لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے تو ان کے ڈی این اے وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ کچھ بڑے مزے کی بات ہے نا، ڈی این اے ٹیسٹ اسد شاہ کی اس کی رپورٹ آ کے ہی نہیں دے رہی. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ یہ ڈال دیا جائے گا کسی اور پہ. بھائی ڈی این اے کی رپورٹ پہلے شاید لاہور کی لیب میں گئی تھی، اب وہ کراچی کی لیب میں بھیجی گئی ہے. کیوں اس کی رپورٹ کبھی بھی نہیں آ سکتی صحیح؟ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے معاملات آپ کریں گے، آپ کون سا ایسا تجزیہ کر رہے ہیں جو وہاں سے نہیں ہو سکا، آپ کو یہاں بھیجنا پڑ رہا ہے. تو بہرحال چیزیں جس سمت میں جاتی ہوئی نظر آنی چاہیے تھیں ہمارے سسٹم کے حساب سے، اسی سمت میں جا رہی ہیں. میں تو اس بچی پہ سوچتا ہوں گا جس نے جا کے خدا کو شکایت لگائی ہوگی کہ اس کی کیا مطلب. اگر میں تو ان چیزوں پہ جاتا نہیں، اس چیز پہ لوگ ہمارے یہاں رواج ہے نا ہمارے معاشرے میں، قبر سے آواز آ رہی تھی بہت جنتی آدمی تھا، یا قبر سے عذاب آ رہی تھی بڑا دوزخی آدمی تھا. ہمارے یہاں ہوتی ہیں نا باتیں. میرے خیال سے اس بچی کی قبر کو جا کے بھی اگر آپ چیک کریں تو اس میں سے بھی آواز آئے گی نہیں، اس کو ہاں وہ لعنت بھیجنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی کہ یار کیا معاشرہ ہے. اور میں تو کہتا ہوں وہ جو واقعات ہوتے تھے کہ خواتین کو قبروں سے نکال کے ان کے ساتھ بدفعلی ہوتی تھی اور پھر وہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، میرے خیال سے اب وہ ایسا لگ رہا ہے وہ لوگ بہتر تھے، اللہ معاف کرے. جب ایسی واقعات سامنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سسٹم کی بے عزتی کہ ایسے لوگوں کو چھیڑا ہی نہیں جا رہا. اور باقی جو بچیاں تھیں ان کے بارے میں کوئی بیان؟ کچھ بچیوں کو بازیاب کرائے گئے ہیں وہاں سے، وہ کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے. لیکن ان سب کے باوجود جو حنا شاہ صاحبہ ہیں ان کا کوئی بیان نہیں ہے، شامل تفتیش نہیں ہو رہی ہے، حفاظتی ضمانت ختم ہو چکی ہے، حویلی کو سیل نہیں کیا گیا، مزید لوگوں کے بیانات نہیں لیے گئے اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا جو مزید اس کیس میں ہیلپ کر سکتے تھے. پھر کچے کے ڈاکوؤں کا بیان آنا اور پولیس کی عدم دلچسپی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. بہت حیرانگی کی بات نہیں ہے، یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے. یہ نہیں دیکھیں پیر ہونا غلط چیز نہیں ہے. پیر اٹ سیلف ایک پازیٹیو چیز ہے میری نظر میں. اگر واقعی میں پیر ہو وہ صحیح دنیا سے وہ بالکل کسی قسم کے اس کو نفع کی امید نہ ہو، وہ اس کا حلیہ بھی پیروں والا ہونا چاہیے. ایسا کون سا پیر ہے؟ وہ کون سا سائیکل پہ گھوم رہا ہے؟ وہ کون سا پیور لگے ہوئے کپڑے، بالوں میں مٹی ہے، جو اپنی اتنی کنیزیں رکھ رہا ہے؟ اس کے وہ پیر کہے یہ تو پیری فقیری کے نام پہ دھبا ہے. اور کسی سیاسی اور آپ یہ دیکھیں تمام سیاسی پارٹیاں جو بڑا سے رکھتی ہیں سب لوگ خانہ پوریاں کر رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہے. کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے پیپلز پارٹی ہو گئی یا پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، ان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا سامنے. جماعت اسلامی نے وہاں جا کے کچھ جلسہ بھی کیا ہے اور وہ لوگ بیان بھی دے رہے ہیں. باقی پارٹیاں بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے لمبی تو یہ بھی ذکر کر ہی دیتی ہیں کہیں نہ کہیں. خیر نون لیگ نے تو نون لیگ کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا. تو کرنے کو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی نہیں کیا جائے گا. کرنا نہیں چاہتے، اس کو بس لٹکانا چاہتے ہیں. خیر چلیں دیکھیں آنے والا وقت کیا کرتا ہے.